نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ سبا، سورہ نمبر 34 کا تسمیہ ہو چکا ہے الحمدللہ. سورہ سبا کے فاتحہ میں آغاز میں ایک جملہ آیا تھا جو نہایت اہم تھا، وہ پھر دہرا دیتا ہوں. فرمایا تھا غوث اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لذالک حمد سبحانہ نفسہ، کیونکہ بندے جو تعریف کرتے ہیں وہ اللہ کی تعریف نہیں، وہ خود کی تعریف کرتے ہیں. اللہ کی تعریف اس لیے نہیں کر سکتے بندے کیونکہ اللہ احاطے میں آنے والی چیز ہے نہیں، اور جب تک ذات کو آپ جانے نہیں تو اس کی تعریف کما حق نہیں کر سکتے. اسی لیے بندے جو تعریف کرتے ہیں وہ اپنے حساب سے کرتے ہیں، اور اسی لیے اس کو اس کا ثواب ملتا ہے اس کو اس کا ثواب ملتا ہے. اس کا مطلب اپنے لیے کرے نا. ہاں، یہ غوث پاک نے فرمایا تھا لذالک حمد سبحانہ نفسہ، اس لیے اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف فرماتا خود اپنی تعریف فرماتا کیونکہ وہ جانتا ہے خود کو اور بندے کتنا بھی جان لیں وہ کتنا ہی ہو سکتا ہے، اور اللہ کتنے جتنے سے پاک ہے، کوانٹیٹی سے پاک ہے. وَأَثْنَىٰ عَلَىٰ ذَاتِهِ، اور اپنی ذات کی تعریف کیا، تعلیماً لعبادہ، اپنے بندوں کو یہ تعلیم دیتے ہوئے کہ تم جو میری تعریف کر رہے ہو وہ میری نعمت کا شکریہ ہے، اسی لیے شکریہ کے بعد میں بڑھا رہا ہوں اور تم کو دے رہا ہوں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جس کی کوئی تعریف کرتا وہ خوش ہوتا کہ ہاں میرا حق ادا کر دیا تو نے، لیکن نہیں. تو لفظ حمد کا کانسیپٹ جو میں بتایا کہ حمد اللہ کی جو ہوتی ہے وہ بندوں کی طرف لوٹتی ہے، خدا کی طرف. یہ ہے اصل اہم. ہاں نہیں، یہ ہے اصل اہم. اور اب جو میں حدیث پاک کی ترجمہ نہیں کروں گا کیونکہ آغاز سورہ ہے الحمد، اور میں اسی کی وضاحت کروں گا آج. اور ایک شعر میں دیکھیے گا جو میں نے 2008 میں شادی کے سال وہ کلام لکھا تھا. یہ نیچے والا سب سے، وہ جو چھوٹی نیچے والی ڈائری لائی، ہاں یہ نیچے والی، سب سے نیچے والی ڈائری، یہ مدینہ تک گئی ہے یہ ڈائری. ہاں الحمدللہ، یہ بڑی خوبصورت ڈائری ہے. اس میں ایک دیکھیے کلام ہے، اس میں ایک شعر یاد تو آ رہا ہے لیکن جس کو بولتے ہیں نا تصوف کا شعر، اور یہ معرفت کا درس ہی ہے الحمدللہ. یہ سب دیکھیے، جب حج کو گیا تھا تو دیکھیے 3/1/1427 یعنی 3 محرم 1427 کو حضور کے چہرے کے سامنے لکھا تھا مواجہ اقدس. بڑا اہم سب لکھا تھا، وہ بعد میں کبھی سناؤں گا. پہلا شعر سنیے، حسرتیں پوری ہوئی قدمین میں حاضر ہوا میری قسمت کا ستارہ اوج پر ظاہر ہوا، گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہوں بیٹھا آج میں، میرے آقا کا کرم مجھ پر سنو وافر ہوا. کثرت سے منبر اور روضہ کے اسنا سے یہی آئی صدا، مل گئی جنت کی کیاری داخلہ زائر ہوا. کیا کہنا ہے. واہ، حسن نیت ہی وہاں ہر موڑ پر آتی ہے کام. یہ بہت اعلیٰ شعر تھا میرے لیے. حسن نیت ہی وہاں ہر موڑ پر آتی ہے کام، بد نیت اور بد عقیدہ خائب و خاسر ہوا. بد نیت اور بد عقیدہ خائب و خاسر ہوا. نیر اعظم حضوری کے شرف پر ناز کر، مزدہ ہو تجھ کو شفاعت کا تیرا حاشر ہوا. حاشر ہوا، زیارت کی بات جو ہے. خیر، اس میں جو ایک کلام تھا، بہت سارے کلام ہے، اس کو میں نے 55 کلام ہیں اس میں. کلام تحائف الحرمین کے نام سے میں کتاب کبھی شائع کروں گا انشاءاللہ، جب نارمل ہونے دیجیے. اس میں مچھر کاٹ رہے ہیں کیا؟ ہاں ڈالیے تھوڑا سی.
اب کیا کریں, پیچھے رہنے دیجیے, آگے نہ بڑھیں بس. اتنی اچھی چیزیں سب اس میں ہیں الحمدللہ. یہ بڑا تصوف کا کلام ہے. میں پورا نہیں پڑھوں گا لیکن مطلع تو ضرور پڑھتا ہوں. 3 شعر اس میں پڑھوں گا میں. ہے تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. واو کیا کہنا ہے, کبھی چھٹکارا نہیں مل جائے گا, سوچے بھی نہیں ہوں گے. دیکھیے, روضہ انور کا سجدہ ہو گیا بے ہوش میں. سجدہ اور بے ہوشی پر ذرا غور کیجئے, شریعت کا ایک دم کیسا پاس ہے یہاں پہ. روضہ انور کا سجدہ, جیسے ہی یہاں تک اگر بولے فوراً لگے گا حرام کا فتویٰ, لیکن جیسے ہی کہا بے ہوش میں, ختم ہو گیا فتویٰ. کیونکہ شریعت مواخذہ کرتی ہے ہوش والے کو. روضہ انور کا سجدہ ہو گیا بے ہوش میں, ورنہ غیر اللہ کو سجدہ نہیں ہے ہوش میں. دیکھیے, ورنہ غیر اللہ کو سجدہ نہیں ہے ہوش میں. تھا نہیں پاسے شریعت کیونکہ تھا میں مدہوش. میں مدہوش تھا نہیں پاسے شریعت کیونکہ تھا مدہوش میں. دست اقدس پھیر کر لایا نبی نے ہوش میں. پھیر کر لایا نبی نے ہوش میں. ایک ہم کیسے ہیں غافل جبکہ میرے مصطفیٰ بولتے ذکر خدا فکر الہ خاموش میں. بولتے ہیں تو ذکر خدا اور نہیں بولتے ہیں تو فکر الہ. بولتے ہیں تو ذکر الہ کہلاتا اور نہیں بولتے ہیں تو فکر الہ خاموش میں. کیا کہنا. امتی ٹھہرے مطیع, اطاعت کرنے والی, اور آپ اس کے ہوں مطاع, ان جس کی اطاعت کی جائے. کیوں؟ حلت و حرمت جو دیکھا میں نے خورد و نوش میں. یہ نبی نے حرام کہا, یہ نبی نے حلال کہا, ہے نہیں, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, تو حلت و حرمت دیکھے تو ہم مطیع ہوئے, آپ مطاع ہوئے. جب کبھی گستاخ کی سرکوبی کا مسئلہ اٹھا, فاروق اعظم سر فہرست ہوتے جوش میں. سبحان اللہ. وہ آیت یہ حقیقت تھی خلافت کی میرے صدیق کی, کہ شب ہجرت نبی ہیں آپ ہی کے دوش میں. کہ شب ہجرت نبی ہیں آپ ہی کے دوش میں. بوجھ اٹھانا. ہاں, اب جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ شعر ہے. فلسفہ شق القمر کا اب سمجھ میں آ گیا. شق القمر سمجھا کیا؟ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا. فلسفہ شق القمر کا اب سمجھ میں آ گیا, مہ نے شق ہو کر لیا ہے دین کو آغوش میں. اب اس کو سمجھانا ہے مجھے آج. ابھی آگے پہلے پڑھ لیتا ہوں. آؤ تجھ کو میم احمد کا بتاؤں راز آج. احمد, آؤ تجھ کو میم احمد کا بتاؤں راز آج. پیار سے قلب احد نے رکھ لیا آغوش میں. یہ معرفت کا وہ اعلیٰ شعر ہے, کوئی نہیں سمجھ سکتا یہ. اس لیے میں بولتا ہوں مثلیت تو درکنار, میم احمد کو سمجھنے کے لیے آہوش میں. میم کو صرف سمجھ جاؤ. یوں لباس فاخرہ بھی فخر سے شرمائے ہیں, جبکہ دیکھا سادگی کا جلوہ خرقہ پوش میں. لباس فاخرہ والے بھی شرما رہے ہیں, خرقہ پوش میں وہ عظمت ہے. ساقی کوثر کے لطف خاص سے نیر حزین, پی لیا جام محبت اور ہوا میں نوش میں. میں نوش میں. کیا مطلب قافیہ ردیف دیکھے محسوس کرے. اب میں سمجھا رہا ہوں یہ شعر کہ فلسفہ شق القمر کا, اس سے پہلے جو عنوانی پہلو. واہ واہ, ہاں آج تو تمہارے حساب سے, اس لیے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عوام دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں آج حاضر. خیر, اللہ پاک قبول فرمائے. دیکھیے ایک لفظ ہے حمد ایک دم, بلکہ آج میں نے یہ کاپی بھی رکھے ہیں, اس کو تھوڑی دیر کے لیے یہاں رکھیے.
قلم صدری میں ہے آپ کا. ایک لفظ ہے حمد, ایک لفظ ہے حامد, ایک لفظ ہے محمود. دھیان دیجیے, ایک لفظ ہے محمد, ایک لفظ ہے احمد. یہ دیکھیے کتنے الفاظ ہوئے. واہ کمال ہے. اب یہاں پر غور کیجیے, یہ پانچوں کو اگر آپ کو دیکھنا ہو تو ڈکشنری میں کیا آپ کو نکالنا ہوگا؟ ہے میم دال. پانچوں کو دیکھنا ہو. اس میں دھیان دیجیے گا, ایک وصف ہے اللہ کا محمود, سمجھ رہے ہیں آپ, اور ایک وصف ہے نبی کا, اور باقی بلکہ دو وصف کہہ دیں, احمد اور محمد, اور باقی وصف جو حامد ہے یہ امتی کا بھی ہے. مگر سب کا مادہ مٹیریل اصل ہے میم دال. مصدر نکلنے کے پانچوں ہے میم دال سے. ہاں اب حضرت حسان یا دیگر آپ کتاب پڑھیں گے نا, الادب الجمیل وغیرہ, بڑی اعلیٰ کتاب ہے, مدارس میں چلتی ہے. اب علم کی بات ہو رہی, تو اب یہاں میں یہ شعر کا راز سمجھا رہا ہوں. یہ دیکھیے گا آپ, میں نے اس میں لکھا فلسفہ شق القمر. قمر چاند کو بولتے, جس کو فارسی میں مہ بولتے, مہر و ماہ بولتے نا, مہ کامل میم ہا چھوٹی ہا, یعنی یہ دیکھیے میم ہا ایسا والا, میم ہا مطلب میم اور ہا اس طرح. کیا کہا میں نے؟ فلسفہ شق القمر کا اب سمجھ میں آ گیا. مہ یہ ٹکڑا کیوں ہوا؟ میں نے ابھی ٹکڑا لکھا, دیکھیے ٹکڑا کر دیا ہے نا. یہ ٹکڑا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس کے اندر دین کو آنا ہے. مہ نے شق ہو کر لیا ہے دین کو آغوش میں. اب اپنے سے پڑھیے ہجا, مہ ہے وہ, اب دین بیچ میں لائے. ماں میم زبر ہے, مہ ہو نہیں بولیے گا, مہ نہیں مہ ہے, تو اب دین صرف لانا ہے, تو مدینہ. اشارہ نہیں ابھی بھی سمجھے آپ؟ مدینہ. مہ نے شق ہو کر لیا ہے دین کو آغوش میں. اب سمجھ میں آیا محبت کیوں کرتے ہیں مدینہ سے زیادہ؟ نبی نے فرمایا کہ مدینہ سے پیار کرو, عرب سے زیادہ, مکہ سے زیادہ, او اشد کا لفظ بھی ہے. تو مہ نے شق ہو کر لیا ہے دین کو آغوش میں. سبحان اللہ, کامل دین جو ہے مدینہ والے سے پورا ہوا ہے. فلسفہ شق القمر کا اب سمجھ میں آ گیا. مہ نے شق ہو کر لیا ہے دین کو آغوش میں. آغوش میں لیتے بھی ہوتا ہے نا, آغوش میں کیا کہنا ہے. آ گیا کلیئر سمجھ میں ایک دم. ہاں اب یہ جب سمجھ میں آ گیا تو اب جو ہے حمد کا فلسفہ سناؤ. اچھا ایک شعر اور تھا, ہاں اس کو بھی ذرا سمجھا دوں. آؤ تجھ کو میم احمد کا بتاؤں راز آج. احمد الف ہا میم دال, مجھے اس کا راز بتانا ہے نا. اب اس کو آپ یہ کر دیجئے اور حدیث لائیے. شقا لہ الاسم یا شق لہ اسم محمد وضم لہ, کہ محمد کے نام کو یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو یا اپنے نام کو اللہ پاک نے شق کیا. سمجھ رہے ہیں نا, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میم کو ضم کیا. مفہوم بتا رہا ہوں میں. اب آپ دیکھیے الف ہا میم دال, سمجھیے گا. میم کو ذرا سے ہٹائیے, آپ کیا بنا؟ احمد ہے, میم کو ہٹا دیا. بولیے نا ٹھیک ہے, میم کو صرف ہٹایا, زبر تو لانا ہی ہوگا. احد, احد
میم ہٹا احد بنا, میم آیا احمد بنا. احد کس کی شان ہے؟ قل هو اللہ احد. تو رب نے اپنے نام کے اندر آؤ تجھ کو میم احمد کا بتاؤں راز آج. پیار سے قلب احد نے, پیار سے قلب احد نے رکھ دیا آغوش میں. سمجھ میں آ گیا؟ لیکن یہ تو شرک اعظم کا فتویٰ لگے گا. ہاں یہ کیا کہ حالانکہ حدیث ہے, لیکن تم آسان اور مکر دو نا. فاعل مفعول فعل, مفعول بغیر فاعل کے وجود میں نہیں, فعل کا وجود بھی بغیر فاعل کے نہیں ہوتا. اللہ خالق ہے, اللہ خالق ہے, ہم مخلوق ہیں, اس کا فعل خلق ہے. کلیئر ہو گئے نا؟ اس کے فعل خلق کے بغیر ہمارا وجود, تو ہمارے اندر ہوا نا خلق خدا کا. تب اس میں ٹکڑے ہو گئے, ارے نہیں ابھی بھی اللہ وہی ہے, احد ہی ہے. وہ تو پیار سے قلب احد نے لیا ہے میم احمد کو. بس بس ہاں خیر. یہ سب باتیں آج خصوصی طور پر بیان کرنے کی اصل وجہ اب قرآنی آیت میں بتا رہا ہوں, تاکہ میں عنوان اہم دے سکوں. میں سبحان اللہ, ایمان تو تازہ ہو چکا ہے الحمدللہ. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. کیا کہا تھا ابھی میں نے کہ ایک شان ہے اللہ کی محمود. وہی بولتے ہیں ہوا محمود ھذا محمد, عرش والا محمود ہے اور یہ محمد ہے. اس طرح کی حدیث ہے, عرش والا محمود ہے اور یہ محمد ہے. خیر, اب یہاں پر دیکھیے گا, یہاں پر صفت دیکھیے. ہم جو محبت سے بولتے ہیں یہ سچائی ہے کہ اللہ کے سوا, معبود کے سوا سارے اوصاف محمد کے اندر ہیں, اور یہ اللہ پاک نے عطا فرمائے. خدا کے رسول معبود نہیں ہیں, خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معبود نہیں ہے. یہ ہے لطیف توحید کا اور شرک کا خاتمہ والا پہلو. یہ ہے سب سے اہم بات. ہاں, کیونکہ نبی کو رب سے ملائیں گے شرک ہوگا, اور رب کو نبی سے ملائیں گے کفر ہوگا. دونوں جو ہے ڈینجر ہے, نہیں ملائیں گے. ہاں خیر. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا, قریب ہے کہ تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سب تمہاری حمد کریں گے. اب ترجمہ کیجئے سورہ سبا کی فرسٹ آیت کا, الحمدللہ. حمد اللہ کے لیے, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے لیے وہاں ایسا سما باندھیں گے کہ سب آپ کی حمد کریں گے. اب ہم تو بول نہیں رہے بھائی. سورہ سبا کی فرسٹ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ الحمدللہ, ہے نہیں؟ حمد ہے اللہ کے لیے. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ حبیب آپ کو ایسی جگہ کھڑا کیا جائے گا جہاں سب آپ کی حمد کریں گے. ہم تعریف کا لفظ نہیں بولے, حمد کریں گے. محمود کیونکہ مادہ حمد ہی ہے. جیسے فاعل فعل بولیں گے, عمل نہیں بولیں گے. عامل کے لیے عمل بولیں گے, سمجھ رہے؟ قاتل کے لیے قتل بولیں. تو ایسے ہی محمود کے لیے حمد بولیں گے, حامد کے لیے حمد بولیں گے, احمد کے لیے بھی حمد بولیں گے. وہی مادہ ہے اس کا. واہ. تو آیت نمبر کیا ہے؟ 79. اس کو یاد رکھیے گا, سورہ بنی اسرائیل, سورہ نمبر 17 79. تو حضور کا نام محمود, معنی اس کا کیا ہوا؟ جس کی سب تعریف کریں. تو پھر قرآن پاک تو کہہ رہے کہ ساری روئے زمین آپ کی حمد, اللہ کی حمد بیان کرتی. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. حمد اس ذات کے لیے, اس اللہ کے لیے ہے جس کی بادشاہت آسمان و زمین کو محیط ہے. جو آسمانوں میں اور زمینوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اسی کے لیے ہے, اس اللہ کے لیے حمد ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ, اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے. اور ابھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں سب کو ہم کہیں گے کہ حمد بیان کرو. نبی کی حدیث ہے, دھیان دیجئے گا, کیا کہ يَحْمَدُكَ الْأَوَّلُونَ وَالْآخَرُونَ. اس کی تفسیر میں بھی کہ ہم سب کو جمع کریں گے اور اول اور آخر سارے انبیاء اور ان کی امتیاں سب مل کر آپ کی حمد بیان کریں گے. اور ایک اور کانسیپٹ, لواء حمد.
لواء الحمد، آدم ومن دونہ تحت لوائی آدم اور آدمی، یہی ترجمہ کرے آپ، آدم اور آدم کے تمام ماں سوا، یعنی سارے انسان میری حمد کے جھنڈے کے تحت ہوں گے، لوائے حمد کے تحت ہوں گے، مطلب سب میری تعریف کریں گے۔ تو لواء الحمد اللہ کے رسول کو، دھیان دیجیے گا، حمد اللہ کے لیے قرآن کہہ رہا، اور پھر اللہ پاک دیکھ رہے ہیں کہہ رہا کہ تیرے لیے۔ اب کیا جواب ہوگا اس کا؟ وہ حدیث پاک لائیے، انا احمد فی السماء، میرا نام آسمان میں احمد ہے۔ یہ میں بتانے جا رہا ہوں، احمد اس کو بولتے ہیں جو سب سے زیادہ رب کی حمد بیان کرے، سب سے زیادہ جو رب کی حمد بیان کرے، جیسے افضل بولتے ہیں نا، افضل القوم، اعلی، یہ سب جملے کب بولے جاتے ہیں؟ دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ تو احمد کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ ہیں جو تمام مخلوقات کی طرف نظر کرتے ہوئے رب کی حمد زیادہ کرنے والے ہیں، یعنی ان کے برابر خدا کی حمد بیان کرنے والا کوئی نہیں۔ اب جب کوئی ہے ہی نہیں تو اب رب حمد کا انتظار تو فرمائے گا نہیں، جب کوئی ہے ہی نہیں۔ میرے حبیب آسمان میں بلائے اعلیٰ میں بلندی میں آپ نے میری اتنی حمد بیان کی ہے کہ اب مجھے کسی کے حمد کا انتظار ہی نہیں، اب جائیے اب سب آپ کی حمد کریں، یہ میں چاہتا ہوں۔ اسی لیے نبی کہہ رہے وَأَنَا مُحَمَّدٌ فِي الْأَرْضِ۔ اب محمد کا ترجمہ سنیے کیا کہنا ہے، میم ہا میم دال، سیکنڈ میم جو ہے تشدید والا، اس پر اگر زبر پڑھیں گے تو معنی ہوگا جس کی خوب تعریف کی جائے، صرف تعریف کی جائے نہیں، تشدید جہاں پر آئے خوب تعریف کی جائے، دھیان دیجیے گا، اور اس پر زیر دے دیجئے تو معنی ہوگا جس کی خوب تعریف کرنے والا، یا خوب تعریف کرنے والا، جس کی نہیں۔ محمد، محمد پڑھیں گے تو معنی کیا ہوگا؟ خوب تعریف کرنے والا، اور محمد جس کی خوب تعریف کی جائے، تو حضور کا نام کیا ہے؟ محمد۔ تو محمد کون ہے؟ سب سے پہلی شان محمد یہ اللہ کی ہے، دھیان دیجیے گا، اللہ محمد ہے، نبی محمد ہے، اور اللہ محمد ہے، نبی محمد ہے۔ آج معرفت ہی کی بات ہو رہی ہے تو چلیے، کیونکہ محمد کا معنی ہوا جس کی تعریف کی جائے، اور اللہ کے رسول سب سے زیادہ تعریف کرنے والے، خوب تعریف کرنے والے، اس کے لیے عربی آئے گی محمد۔ تو نبی محمد ایک طرف نسبت کرتے ہوئے، اور اللہ محمد، نبی محمد، اللہ محمد، کیا کہنا سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا زبر زیر نے، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب نہیں میں نہیں میرا تیرا۔ اب ذرا سمجھیے گا آپ، میں ابھی بھی یہی کہہ رہا ہوں، شرک شکن عقیدہ یہ ہے کہ معبود نہیں ہے، تعریف کی کوئی ایسی شے نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے کہہ دیا ہے کہ میری تعریف کوئی نہیں کر سکتا، لیکن میرے حبیب آپ نے اتنی تعریف کی ہے کہ اس تعریف کے بعد میں تعریف کا کسی کا انتظار نہیں کروں گا، اب جائیے سب آپ کی تعریف کرنا، یہ میرا توحید کا مقصد ہے، یہ انعام ہے، ہاں یہ انعام ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اسی لیے تو عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد محمد حضور کے پہلے کسی کا نام نہیں تھا، کیونکہ یہ انعامی لفظ ہے۔ لفظ محمد عرب میں کسی کا نہیں تھا نام، کیوں؟ کیسے نام ہوتا؟ کیونکہ اس کا معنی ہے جس کی سب تعریف کریں، اور وہاں تعریف کہاں کریں گے؟ شرابی کبابی کی سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ سبحان اللہ۔ تو حمد، حامد، محمد، محمود، محمد، محمد، سب سمجھ گئے آپ الحمدللہ۔ اب تھوڑا سی مزے کی دو حدیث پیش کر دوں تاکہ مزہ آ جائے آج کا یہ عنوان سن کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عربی عبارت پڑھ رہا ہوں میں، مواہب لدنیا جلد 7 صفحہ نمبر 306، امام قسطلانی کی۔ ہاں، نہ ماننے والے کے لیے تو میں بولتا ہوں ہمیشہ قرآن بھی ناکافی ہے، ماننے والے کے یسرنا القرآن بھی کافی ہے، ہمیشہ بولتا ہوں میں۔ وروى ابو نعیم عن نبیت ابن شریط قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی، حدیث قدسی، غور کریں آپ، نبی راوی ہیں، اللہ مروی ہے، اللہ سے روایت، اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کیونکہ ہم امتی ہیں اس لیے دونوں کے لیے ہم ارشاد بولیں گے۔ ہاں، ایک قالا کے فائل
اللہ. ایک قالا کا فاعل رسول اللہ. کہاں کہاں ڈھونڈو گے؟ سمجھ رہے ہیں آپ کیا فرمایا؟ وعزتی وجلالی لا عذبت احدا تسمى باسمك في النار. یہ ہے سب سے اہم. آج فلسفہ قسم سے سمجھ میں آ گیا. میرے حبیب بخدا میری عزت و جلال کی قسم، میں اس شخص کو جہنم میں ڈال کر عذاب دوں گا ہی نہیں جو تیرے نام پر اپنا نام رکھے گا. وجہ تو سمجھ میں آ رہی کہ یہ نام نے اتنی تعریف کی ہے کہ یہ عطائی نام ہے. میری عطا کردہ نام کے نام پر جو رکھے گا میں اس کو بھی عطا کر دوں گا. اب آگے دیکھیے، ابھی تو اتنا سمپل جملہ تھا کہ تو وہ نام کیا ہے؟ حضور کے تو بہت نام ہے نا. تو اب یہاں پر وعن علی ابن ابی طالب، باب العلم کو کیوں چھوڑیں، دوسری روایت سنیے. ہاں، علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے. قال، ارشاد فرماتے ہیں، ما من مائدۃ وضعت فحضر علیہا من اسمہ احمد او محمد. سبحان اللہ وبحمدہ. فرماتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہ ایک دسترخوان ہو جو بچھایا گیا ہو اور اس پر ایسا شخص حاضر ہوا، فحضر علیہا من، ایسا شخص حاضر ہوا، اسمہ احمد او محمد، جس کا نام احمد ہے یا محمد ہے. الا قدس اللہ ذالک المنزل کل یوم مرتین، حاضر ایک بار ہوگا اور جب تک وہ گھر موجود رہے گا اللہ تعالیٰ ہر روز 2 مرتبہ قدسی اور فرشتوں کو نازل فرمائے گا اس گھر پر. محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب اس سے بڑی بات ہم نہیں بول سکتے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل میں، احمد مختار کے صدق و طفیل میں، محمود کائنات کے صدق و طفیل میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے آل اولاد کو ادب و احترام کے زیور سے آراستہ فرمائے، بے ادبی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ اور مامون فرمائے. فیضان غوثیت کے صدق و طفیل میں آج کے اس خصوصی درس کو درس جیلانی کے حوالے سے قبول فرماتے ہوئے، سند قبولیت عطا فرماتے ہوئے، شرف قبولیت سے مشرف کرتے ہوئے پروردگار ہم سب کے آل اولاد کو اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے. خصوصیت کے ساتھ بلائے جسمانی، وبائے روحانی سے ہم سب کی مدد اور حفاظت فرمائے، ملک و معاشرے ملت سب کی حفاظت اور مدد فرمائے، ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو عزت و وقار کا جینا نصیب فرمائے، ہم سب کی آل اولاد کو مغربیت سے محفوظ اور مامون فرمائے، نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.